بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں انوار عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل. جس وقت یہ ویلاگ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت الیکشنز کی پولنگ ہو رہی ہوگی, یعنی کہ 8 فروری 2024 جس کا شدت سے انتظار تھا پولنگ کا, وہ آج ہو رہی ہے. یقیناً ہر کسی نے اپنے اپنے امیدواروں کو ووٹ ڈالنا ہے. کثرت جو عوام کی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈالنا چاہ رہی ہے, لیکن آج سے ہی حالات جو جس طرح کے آ رہے, ابھی الیکشن چونکہ یہ ولاگ جس وقت ریکارڈ ہو رہا ہے تو یہ مڈ نائٹ ہے, اور اس وقت ایسی خبریں, ایسی خوفناک خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آسان نہیں ہوگا یہ الیکشن جیتنا, اور یہاں پہ ان کے آزاد امیدواروں کو یہاں پر جیتنا ان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے. بہت ساری شکایات سامنے ابھی سے آنا شروع ہوگی اور آج دن بھر جو کچھ ہوتا رہا اس پر بھی بات کریں گے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے راولپنڈی کی, اس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. اور راولپنڈی کی صورتحال پر اگر بات کریں تو یہاں پہ 3 شہر کے حلقے ہیں جس میں NA55, 56 اور 57. NA55 میں جو آج جو ہوا, راجہ ناصر جو راجہ بشارت جو آزاد امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ سابق صوبائی وزیر قانون بھی ہیں, ان کے چھوٹے بھائی راجہ ناصر کو اغوا کر لیا گیا نامعلوم افراد کی جانب سے. بعد ازاں یہ پولیس نے ذمہ داری قبول کی, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے بار بار احکامات کے باوجود انہیں پیش نہیں کیا گیا. تو یہ صورتحال ہے. اب یہاں پر اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو بالکل الیکشن کمپین نہیں کرنے دی گئی, ان کے کارکنان کو ہراساں کیا جاتا رہا, ان کے امیدواروں کو ہراساں کیا جاتا رہا, گرفتاریاں ہوتی رہیں, کچھ روپوش, بیشتر جو امیدوار تھے وہ روپوش تھے. تو انویر صدی صاحب سے بات کریں گے. انویر صدی صاحب, ایسے حالات میں کیا ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ الیکشن جیت پائے گی؟ دیکھیں, اگر تحریک انصاف کے لیے الیکشن یہ فری اینڈ فیئر ہوتا تو پھر میرے خیال سے اس قدر گھٹیا ترین جو ہے وہ کیسز نہ بنائے جاتے جس پہ نون لیگ کے خود لوگ تھو تھو کر رہے ہیں کہ یار ہم اس لیول پہ تو کم از کم ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا. لیکن ظاہر ہے میاں صاحب جب ایک اتنی بڑی ڈیل کر کے آئے ہیں اور ظاہر ہے انہوں نے اتنا قربانی دی ہے. مریم نواز بھی جو آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیوز جس طرح بن رہی ہیں, ادھر سے بھی 15 کیمرے, پہلی لیگ ہوگی, وہ سارا بیڑا غرق ہو گیا. وہ زرتاج گل نے 5 منٹ وہاں پہ چوک پہ کرسی لگا کے بیٹھ کے وہ سارا اس کا بیڑا غرق کر دیا. لیکن دیکھیں نا, اب مریم نواز کو چلو ایک تصویر دی, پتہ ہے آپ کو, وہ پورا موبائل اس کا اٹھا لیا گیا. اس جس بندے نے تصویر دی ہے نا اس کا پورا موبائل کیپچر کیا گیا کہ تم نے تصویر کیوں دی ہے. تو اینی ہو یہ چیزیں تو دیکھیں رات گئے تک, آج کیونکہ آپ نے بھی بڑا ہیکٹک ڈے گزارا, کہ رات گئے تک کیا خبریں آ رہی ہیں کہ اس کو اٹھا لیا گیا, اس کے جو گاڑی آ رہی تھی جناب وہاں پہ ریٹرننگ آفیسر جناب وہ غائب ہو گیا, پیپر سمیت غائب ہو گیا. اب پہاڑی علاقوں میں یا دور دراز ایریاز میں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ صبح جو پولنگ شروع ہوگی تو ڈیفینیٹلی صبح سویرے جانا پڑتا ہے. جس طرح آپ کے کچھ ایریاز ہیں وہاں پہ برف باری ہوئی ہے اس وقت, وہاں پر انہوں نے یعنی ایک دن پہلے ہی وہاں پر جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں وہ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہاں ہے, اور ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہیں. اس کے باوجود آپ کو یہ کیا ضرورت ہے کہ آپ ابھی مری سے خبریں آ رہی ہیں, ابھی کہاں سے خبریں آ رہی ہیں, راولپنڈی سے خبریں آ رہی ہیں کہ جی جو ریٹرننگ آفیسر ہیں وہ بھی آتا ہے, وہ کہتا ہے جی مجھ سے رابطہ نہ کریں کیونکہ میں پھنسا ہوا ہوں کسی کے اطار میں ہوں. NA57 سے بھی کچھ خبریں, کچھ پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں پہ عملہ ابھی تک وہاں پہ انتظار کر رہا ہے, پولنگ کا سامان نہیں پہنچا, جبکہ یہاں سے روانہ ہو چکا ہے. بڑی عجیب طرح کی صورتحال ہے, مطلب بہت مایوس کر دیا ہے. یعنی اس قدر میرے خیال سے نہیں آنا چاہیے تھا, اس لیول پہ نہیں آنا چاہیے تھا. پھر پورا مطلب یہ تاریخ کے متنازع ترین اور ریگڈ الیکشن جو کہ الیکشن سے پہلے ہی جو ہے نظر چونکہ انٹرنیشنل میڈیا یہاں پہ موجود ہے, BBC ہے, الجزیرہ ہے, فاکس, CNN, سارے یہاں پہ ان کے کورسپونڈنٹ یہاں پہ موجود ہیں. اگر پاکستان تحریک انصاف اس کا بائیکاٹ ہی کر دیتی, کیونکہ جتنا ممکن نہیں ہے ان حالات میں, آپ تصور بھی نہ کریں کہ ایسے حالات میں جو جیت. لیکن آپ یہ چیز کریڈٹ دیں کہ خان نے ہمت نہیں آ رہی, جو کہتے ہیں نا ہمت نہیں آ رہی, بہت سے لوگ مایوس ہو گئے لیکن وہ ہمت نہیں آ رہی. آڈیو لیک کی گئی اور ایک تصویر لیک کی گئی, بجائے اس کے کہ انہیں ڈیمیج کرنے کے لیے, ظاہر ہے وہ ایڈیٹڈ تھی ساری, وہ کارکنان انہوں نے کہا جی صرف آواز سنا دیں, ہمیں سنا دیں, یہ بڑی بات ہے. اسے اتنا بوسٹ اپ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا کارکن, آپ نے دیکھا کہ بڑی بڑی ریلیاں نکل آئیں, لوگ جھنڈے لے کے باہر نکل آئے, اور ایک تصویر جو غالباً شاہ محمود قریشی کے کان میں کچھ کہہ رہے ہیں, اور ساتھ ہی نہیں پنجوتھا ہیں یا نیازی صاحب دوسرے وکیل ہیں جو ابوذر نیازی آئی تھنک, وہ کھڑے ہیں. تو یہ چیزیں جو آلدو کہ انہیں ڈیمیج کرنے کے لیے اس طرح کی. اچھا, ایک اور آڈیو بھی آج ایک
سرکولیٹ ہو رہی ہے مختلف گروپس میں. سیمابیہ طاہر کے متعلق ایک آڈیو ہے, بڑے وہ سرائکی ٹون میں وہ ایک بندہ کال کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا جی راشد حفیظ کو بالکل فارغ کر دینا, اس کو وہ نہیں کرنا, اس کو کر دیا ہے. اور سیمابیہ نے 120 تولے جو سونا ہے وہ علیمہ باجی کے گھر پہنچا دیا ہے, وہ کنفرم ہے. اور وہ دوسرے کو جب دفاع کریں جی یہ اس طرح کی ٹون اور اس طرح کی کون بلیو کرے گا, نہیں کرتی نا, وہی کہہ رہا ہوں نا. ابھی بلیو کہ یہ آپ صرف یہ کریں کہ آپ عوام کو ووٹ ڈالنے کا حق دے دیتے, وہ بھی نہیں دیا. یعنی آج آپ بیٹھ کے یہ کہہ سکتے ہیں جو شکایات جو چیزیں ہم کو مل رہی ہیں, دیکھیں کئی لوگوں کو تو کچھ مل رہی ہوں گی. الیکشن کمیشن مکمل طور پر سویا ہوا ہے, سارے ادارے آپ کے خاموش ہیں. ہائی کورٹ کی سریعام تذلیل ہو رہی ہے. راجہ ناصر کے معاملے میں آپ نے پورا کور بھی کیا اس کو کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب سامنے لایا جائے ورنہ ہم الیکشن جو ہے نا وہ ملتوی کر دیں گے, لیکن کسی نے نہیں سنا. وہ تو چاہتے ہیں مسلم لیگ چاہتی ہے وہاں ملتوی کرا دیں. یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کے الیکشن ہو رہے ہیں. تو مطلب میں ایک سمجھتا ہوں یہ تاریخ کے شاید کسی ملک میں ایسا ہو رہا ہو, کوئی ایسا ایک سنگل ملک بھی نہیں ہوگا جہاں پر اس طرح کے الیکشن کروانے کی کیا ضرورت ہے. آپ نے 50 ارب روپیہ لگانا ہے, آپ چپ کر کے بٹھاتے, آپ کہتے ہیں جی قومی حکومت بنائے جناب, آپ 82 ارب روپے کے آپ پہ بجلی پہ ٹیکسز کے مد میں آپ سے وصول کر لیے جائیں گے. وہ تو ظاہر آپ نے دینا ہے, میں نے دینا ہے سارا. بالکل. اچھا اب آپ مجھے بتائیں ہم کیا تجزیہ کریں. تجزیہ تو میرا خیال ہے میں اس پہ بات کرنا بھی فضول ہے کہ یہاں پہ کس کی پوزیشن مضبوط ہے. جس کی مضبوط ہے وہ دیکھیں, اگر ووٹ کا رائٹ تک ہم سمجھتے تھے کہ شاید چلو یہ پکڑ دکڑ شروع ہو جائے گی, الیکشن سے 2-4 دن پہلے ہی دے دیں گے. یہاں الیکشن کی رات کو, یعنی ابھی الیکشن ہونے جا رہا ہے, الیکشن کی رات تک آپ کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, پکڑا جا رہا ہے. یعنی پولنگ ایجنٹس جو ہیں جن کی لسٹیں تیار کی ہیں اگر ایک پارٹی نے, اس کو پہلے ہی ایس ایچ او کی طرف سے جناب ایک لسٹ بنا کے اس کا اسپائی تیار کرا کہ آپ نے سامنے نہیں آنا. تو آپ اسی سے اندازہ کریں کہ جو, اور پھر یہ اچھا یہ کر بھی لیں. اب ایک لمحہ یہ سوچ لیے کہ یہ کر بھی لیں, لیکن کے پی میں کرنا بہت مشکل ہے سر. کچھ ایریاز ایسے ہیں. کل آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی نا شیر افضل مروت کی, ان کے سامنے جو ان کے جو ان کے گارڈ آ رہے ہیں. لیکن آج افسوسناک واقعہ آپ کا پشین میں اور اس میں ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان کے 2 جو ڈسٹرکٹ وہاں پر, اور ابھی تک جو بتایا جا رہا ہے 40 سے افراد جو ہے ابھی تک وہ شہید ہو چکے ہیں. تو اب یہ یعنی الیکشن سے ایک دن پہلے یہ ہو رہا ہے. پھر یہ پہلے بتایا گیا ہے کہ کے پی میں اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں, پھر تھریٹ لیٹرز بھی موجود ہیں, اور اوپر سے جو ہے وہ پکڑ دکڑ بھی جاری ہے. تو یعنی ایک تاریخ کے, میں سمجھتا ہوں دنیا کی تاریخ کا یہ سب سے متنازع ترین الیکشن ہوگا دنیا کی تاریخ کا. اس میں چونکہ میں جب سے الیکشن کور کر رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں, اس میں پری پول ریگنگ پہلی دفعہ میں نے دیکھی ہے جس طرح کی ہو رہی ہے. اس لیول پہ میں نے دیکھی ہے, پہلی دفعہ میں نے دیکھی ہے. اور میاں نواز شریف صاحب یعنی اس لیول پہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنی عوام بیوقوف ہے کہ بول بھی نہیں رہے. نیشنل نیوز پیپرز میں آپ نے دیکھا تھا پہلے ہی ان کے آپ میں ظاہر ہے ان کے اشتراک پرائم منسٹر کروڑوں روپے لگ گئے نا پہلے. تو چلتا ہے یہاں پہ, کس نے نوٹس لینا ہے, کس نے الیکشن کمیشن کی مجال ہے کہ میاں نواز شریف کے خلاف ایک لفظ بھی کہہ سکے. نہیں وہ لے کے آئے نا, یہ جس اکاؤنٹ سے پیسے لگے ہیں, جتنے اخبارات پہ لگے ہیں, تو آپ کو پتا ہے ایک اخبار میں نے لگائے ہیں, آپ نے لگائے ہیں, بعد میں آپ نے فائد نہیں لینے. کتنے بڑے بڑے یہاں پہ کانٹریکٹرز بیٹھے ہیں, بڑے بڑے ٹھیکیدار بیٹھے ہیں, بڑے بڑے یہاں پہ مافیاز ہیں, وہ لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا انہیں فائدے لینے, ڈیفینیٹلی لینے. ظاہر ہے وہ تو, کیونکہ جہاں پہ میاں صاحب جاتے ہیں وہاں پہ کہتے ہیں موٹر وے چاہیے نہیں چاہیے. اچھا آپ کے لیے بڑی خوشخبری دے کے آئے ہیں, کل مری میں انہوں نے اعلان کیا ہے بھائی دونوں اطراف سے مری کے کشمیر تک وہ ٹرین چلائی جائے گی, اور کیا کیا آپ کو دے رہے ہیں. آپ بھی میاں صاحب کے خلاف پھر بات کر رہے ہیں. یہ 2008 میں بھی ان کے اعلانات تھے. کسی نے کہا تھا کہ میاں صاحب یہ کشمیر تک ٹرین نہیں چل سکتی. اچھا مجھے اس نے بتایا تھا, تو وہ یہ پھر وہی سٹوری چل پڑی ہے نا. دیکھیں کشمیر تک ٹرین, مجھے یہ بتائیں, اتنا تو میں کوئی بچہ نہیں ہے, مجھے یہ بتا دیں کہ مظفر آباد کی آبادی ٹوٹل کتنے لوگ ٹریول کرتے ہیں ٹرین کے لیے. ٹنل بن سکتا ہے نا, کتنے لوگ ٹرین کرتے ہیں مظفر آباد, یہ اندازہ کر لیں نا کتنے لوگ ٹریول کرتے ہیں. تو یہ جو چیز تو ہے کہ آپ نے آج دیکھے نا آفس کے باہر آپ کو ساری روڈ پھٹی ہوئی نظر آئی ہے 2 دن پہلے. اور یہ کہا گیا کہ ٹھیکیدار کو کہا گیا کہ پیسے پکڑ, پہلے ایڈوانس جہاں جہاں دینے ہیں اپنے بندوں کو دلوا کے, اس کو کہا تم نے صرف سڑک کو کھاڑنی ہے اور عوام کو بتانا ہے کہ جناب ہم یہ لیں جی کام کر رہے ہیں. اور ان حالات میں سدی صاحب اگر بات کی جائے تو الیکشنز میں میرا خیال ہے مقابلہ نظر نہیں آ رہا. تو یہاں پہ اگر آپ تجزیہ کریں گے ایک طرف مایوسی ضرور ہے, ایک طرف مایوسی ضرور ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں عمران خان یا تحریک انصاف جیتی نہیں ہے, لیکن اس نے لوگوں کو دل جیت لی ہے پوری دنیا کے سامنے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے دیکھیں یہ چیز ایکسپوز ہو گئی نا, اگر وہ آج تک آخر تک لڑے گا نہیں. ایکسپوز ہو تو گئے, لیکن اس سے فرق کیا پڑے گا؟ بہت فرق پڑے گا سر. کیا فرق پڑے گا؟ یہ جو آج کا بچہ ہے 10 سال کا, یہ اگر 80 سال 70 سال 60 سال تک اللہ اس کو زندگی دے گا, ملک کا نقصان ہوگا, اداروں کا نقصان ہوگا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ بھول جاتے ہیں, ہم اس لیول پہ جا چکے ہیں
सदी साहब हम वो कौम है ना, हम सानियात हादसात को भूल जाते हैं, लेकिन सर कब तक ये कहते कुछ अरसे बाद, 2 महीनों बाद, 3 महीनों बाद, 6 माह बाद इसकी मामलात की साने की भी धूल बैठ जाएगी। अच्छा, कौमों की जो तारीख बताती है ना, कौमी की हिस्ट्री इसी तरह बनती है, कोई 1 साल कोई 2 सदियाँ तक भी लितर खाती है, ठीक है। अब मसला ये है कि हम उन लोगों को, ये वो लोग हैं जो पहले 100 लितर मारते थे आवाम को, अब ये कहा कि बढ़ा दें, जी जी, ठीक है ना, हर साल असम्बली में लोग बढ़ते जा रहे हैं भाई, तादाद बढ़ा दें, तादाद बढ़ रही है, और ताकि कम टाइम में जो है वो ज़्यादा खाई जा सके। तो अब ये हो रहा है, अब कल पेट्रोल महंगा हो गया, आपकी गैस महंगी होगी, पेट्रोल हर चीज़ महंगा किया, किसी ने कोई पूछने वाला नहीं। गैस की कीमतों ने कमर्शियल सार्फिन के लिए आप यूं कह सकते हैं कि 1280 रुपये पर MMBT यूनिट था, वो 3900 रुपये, यानी कि 300 गुना महंगा कर दिया गया। जो छोटा एक रेस्टोरेंट था उसकी अगर बिल आ रहा था 1 लाख रुपए का, वो 7-7 लाख रुपए का लोग मजबूरन उधार लेकर आपसे मुझसे ये सारा ये कर रहे हैं। तो फिर कौन किसके आगे कोई फरियाद करे? ये हाल है इस मुल्क का। और फिर उन्हीं लोगों को लाकर मुसल्लत किया जा रहा है सती साहब, जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, 40 सालों से दोनों हाथों से इस मुल्क को लूट रहे हैं, इस मुल्क के जो कौमी ख़जाने को लूट कर अपने अपने मल्लात बना लिए। मुख्तलिफ तमाम बर आज़म में इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन उन्हें लाकर फिर सादक और अमीर बनाकर यहाँ पे मुसल्लत किया जा रहा है, बड़े मईशतदान बनाकर। अच्छा, अगर वो वोट भी लेके आते ना, देखिए ना, अगर एक होता है कि आप आवाम का वोट लेके आए, तो आप खुशी से कहते हैं कि ठीक है, आप आवाम के वोट पे डाका डालें, आप लोगों की को मारें, कत्लो गैरत करें और बुरे तरीके से आप ये करें, और उसी आवाम का पैसा भी लगाएं, उसके बाद आप उसी आवाम के ऊपर आके बैठ जाएं, तो फिर इस तरीके से तो बड़े अफसोस। इस पे तबसरा करना मेरा ख्याल फजूल है कि रावलपिंडी की 3 नशस्तें हैं, जिस तरह के हालात सामने हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, बड़ी खौफनाक किस्म की खबरें आ रही हैं, उसके बाद मैं समझता हूँ कि यहाँ पर सूरत हाल इस पर तबसरा करना कि रावलपिंडी से कौन जीतेगा। अब कोई कह सकता है कि हनीफ अब्बासी हार सकता है यहाँ से, कोई कह सकता है बैरिस्टर दनियाल हार सकता है, कोई कह सकता है कि मलक इब्रार यहाँ से हारेगा। तो ये सूरत हाल है, यहाँ पे तबसरा करना, ग्राउंड रियलिटी को छोड़ें, जो रियलिटी है उसको देखें कि असल रियलिटी क्या है इस वक्त, हकीकत यहाँ पे ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है। नाजरीन, अगर वोट बैंक की बात की जाए यहाँ पर किस जमात का है, वो तो हमने सर्वेज़ किए मुख्तलिफ, आपने देखा, आपने खुद भी देखा होगा सोशल मीडिया पे भी कि यहाँ के अवाम क्या चाहते हैं, लेकिन जो फैसला होगा वो सदी साहब आप बता देंगे तीनों नशस्तों का क्या, कोई बात में बता दें। अच्छा, नहीं, वोट बैंक के हिसाब से देखें, आपकी 55, देखें तजिए इसी बात पे होगा, 55 पे बशारत राजा है और उसके भाई को उठा लिया गया, जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, मुतलका थानों के पास लिस्टें हैं, और बशारत राजा ने ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने देखा होगा वो एक वीडियो रिलीज की, और मलिक इब्रार के ऊपर ना सिर्फ उनके अपने ज़ाती दोस्त भी उनके कहते हैं कि वो पुलिस के थ्रू करते हैं, थाना कल्चर कचहरी वो उनका ये यानी बेसिक क्राइटेरिया है। और लेकिन राजा बशारत भी इधर का है, उसने भी काफ़ी हद तक कहा है कि अगर आज अब ये कर रहे हैं तो कल फिर इसके लिए तैयार रहें। तो देखना ये होगा कि हाँ, कैंट के एरिया है, पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे ख्याल से कुछ भी हो सकता है। NA 55 के बाद 56 की बात करें, यहाँ पर भी जो शेख रशीद को बंद करके तो जो है हनीफ अब्बासी की ख्वाहिश भी पूरी कर दी गई कि जनाब वो उस वक्त मेरे साथ था, माजी से हमने कुछ नहीं सीखा इस सारे खेल में। अब कल क्या होगा, कल आप देखें कि इनके लिए तो चलो आवाम निकल रही, कल उनके लिए आवाम भी नहीं निकलेगी, फिर इनके साथ जो होगा वो सबको पता है। लेकिन कम से कम आवाम के वोट पर यानी डाका नहीं डालना चाहिए कि जो आवाम का वोट है ना, कम से कम वो तो उसको पढ़ना चाहिए। तो अब अगर प्री पोल इस लेवल पर रिगिंग हो चुकी है कि जो आपका RO है वो कभी कहाँ से उठ के आ रहा है, कभी किस कमरे से उठा के लाया जा रहा है, फिर उसके बाद आपके जो पोलिंग स्टेशन पे अमला ही नहीं पहुंच रहा या डॉक्यूमेंट्स ही लेट पहुंच रहे हैं, लोग खड़े हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जो बड़ी ख़तरनाक हैं। और NA 57 में भी अगर देखें तो आपको पता है कि रिज़ल्ट आपको पहले बता दिया है अपना चौधरी सरफराज अफजल ने कि जी क्या रिज़ल्ट आना है, कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। तो ये अजीब तरह की सूरत हाल है। मतलब अब रिजल्ट का इंतजार करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या किस हद तक क्या होता है। नाज़रीन, आपने देखा विसित साहब का तज़िया, फिर आपने फैसला करना है, बेटर जज आप हो सकते हैं कि इस पर क्या हो रहा है और क्या फ़ैसला आने वाला है इस इलेक्शन का।